تو یہ حکمت جو ہے نا کسی اور سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، طبیب اور ہے یہ کسی اور سائڈ پہ لے کے، مجھے غصہ آتا ہے، میری اسپیچیں کسی اور جگہ پہ جا رہی ہوتی ہے، پھر میں درمیان میں باتیں ایسی ہو جاتی، میرا پارا جو ہے نا دماغ کمپیوٹر کی طرح گھومنے لگتا ہے، پھر میرا ایسے گھومتا ہے، یقین کریں۔ اچھا آگے سنیں، یہ تو ابھی سیاسی باتیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے سیاسی بات ہی ہونی چاہیے۔ چلیں، انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ سکتی تھی، پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہو سکتی تھی۔ جو مغربی ممالک پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یا ڈال رہے تھے انکلوڈنگ امریکہ، تو پاکستان کے لیے تو بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین، بہت بہترین تھے، یقین کریں بہت بہترین تھے۔ اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہتا نا، جس طریقے سے وہ فالو کر رہا تھا، یقین کریں ہر بندے کو فالو کر رہا تھا۔ کورونا کے اوپر آپ کو پتا اس نے کتنا فالو کیا تھا، بہت فالو کیا تھا۔ یہ عمران خان تھا جس نے آپ کی زندگیوں کو بچایا ہے۔ اگر ان جیسے ہجڑے ہوتے ہیں، یہ نواجو، شباجو، حمزو، ککڑی 440، مریم نانی 840، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ زرداری ٹولہ، یہ ڈیزلو ٹولہ، تو جناب آپ کی موتیں تھی، آپ کے اندر سے پارٹس نکال کے انہوں نے سمگلنگ کر کے دینے تھے۔ یہ جناب کسائی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو آپ کی یہ نام کے کلمے پڑے ہوئے ہیں۔ تو شہادت کی موت جس نے مرنا ہے نا، دیکھیں مرنا سب نے ہے۔ تو پاکستان کے اداروں سے کہتا ہوں کہ طب نبی کا نعرہ لگائیں اور طب نبی کے سینٹر اوپن کرائیں اور اپنا نام بلند کریں، اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال کریں گے، اپنے آپ کی صحت کا بھی خیال ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی خیال ہوگا اور وائرسوں کا مقابلہ بھی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں طب نبی۔ اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے نا تو بیڑا گرے گا۔ یاد رکھیں، میڈیکل مافیا میں گئے تو بیڑا گرے گا، بیڑا گرے گا آپ لوگوں کا، یہ یاد رکھیں۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں، پاکستان کی آرمی سے اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا سوچیں، اپنی ہیلتھ کا سوچیں۔ آپ کہیں گے نا کہ میڈیکل میں آپ کا فری ٹریٹمنٹ ہے، تو وہ آپ کو فری کا جھانسا دے کے آپ پہ تجربے ہوتے ہیں، بس مشینوں کا بس جھانسا دے کے، اس مشینوں کو سب کو میں تار دیتا ہوں، پناہ پھینکتا ہوں مشینوں کو۔ یقین کہ اتنے لوگوں پہ انہوں نے تجربے کر کے بیڑا گرک کر دے، کتنوں کی نسیں کاٹ دی۔ اب جا کے وہ کہتے ہیں جی ہاں انجیکشن نہیں لگانا، گولیاں نہیں کھانی، آرگینک چیزوں پہ آ جائیں، ہماری کاپیاں کر رہے ہیں، یہ اب عطائیت پھیلا رہے ہیں۔ ان عطائیوں کو کوئی پکڑ نہیں رہا، عطائیت پھیلا ان کو، عطائیوں کو کوئی پکڑ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور جب حکیموں کے اوپر کوئی انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے تھے تو خود ہی وہ دوائیاں پیس کے دے رہے تھے، تو جناب ان حکیموں کو جی یہ حکیم ایسا کرتے ہیں، بدنام، جبکہ حکیم تو ایسا کرتے ہی نہیں ہے۔ جو طبیب ہوگا وہ کبھی بھی میڈیکل کی دوائیاں نہیں دیتا، یاد رکھ لیں، وہ طبیب نہیں ہے، وہ طبیب کے نام پہ دبا ہے، یاد رکھ لیں۔ تو پاکستان میں جتنے بھی اطباء کرام ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے سیدھے اپنے علاج معالجے کی طرف آئیں۔ وہ جو آپ دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں۔ میں پہلے بھی آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، تو ابھی پھر دوبارہ میں ریکویسٹ کرنے لگا ہوں اطباء کرام سے اسپیشلی، کیونکہ پہلے بھی میں کہتا ہوں وقتاً فوقتاً میں کرتا رہتا ہوں، تو سمجھے ذرا، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، بڑی محنت سے اوپر لا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ درمیان میں سے وہ باتیں چھوڑ دیں اور سیدھا اپنے علاج معالجے کی طرف آئیں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہوتا ہے آپ ان کو کہیں جی اس طریقے سے علاج کریں، اللہ صحت دے گا، بس سیدھا ہی۔ تو دوسرے کاموں سے ہٹ جائیں اور دلیری پیدا کریں، میڈیکل مافیا کے خلاف ایسے بولا کریں، اور کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر آئے چنڈی کرائیں اس کی، یاد رکھیں طبیب ہیں، طبیب کے تھڑے کے اوپر بھی نہیں آ سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ اپنے دماغوں کو اوپن کریں۔ اور یہ پنجاب ہے تو وفاق ہے، پھڑ تر کے جو آئی ہے نا، آگے الیکشن کی تیاری کر، سلیمی الیکشن کی تیاری کر، یہ دیکھنا کیسے ہم ان کو بگاتے ہیں۔ یہ جو خود ہی جا کے قانون سازی کرتے ہیں، رگڑا پھیرتے ہیں، پھیلے لے جا کے خود ہی قانون سازی کر لی ایسے، تو اب ہم بھی قانون سازی کرائیں گے نا جناب، ان کے ساتھ ذرا مقابلہ تو کرائیں نا، مقابلہ کرائیں، اور جو ایلیجیبل ہیں وہ چیک کریں گے۔ دیکھو میں کیسے کرتا ہوں، وفاق ہیلتھ، HEC والوں اور پنجاب ہیلتھ والوں، میں نے تم کو رگڑا پھیر کے رکھنا، یاد رکھو، خوف کی علامت چھوٹا گیم، بس ٹھیک ہے۔ آ گئی ابھی تو اسپیچ چلی ہے عمران خان کی، سنیں ذرا، انہوں نے بہت اچھی ماشاء اللہ اینکر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی عمران خان کے متعلق باتیں کی کہ وہ یہودی ایجنٹ نہیں اگر ہوتا تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ سارے کے ترلے کرنے کی، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو وہ بھی کھانا شروع کر دیتا، اس نے بھی مالو رگڑو کھا لوں تو چلو بھی گھر کو جاؤ۔ تو یہ جناب ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لسٹ جو ہے فیٹف کی تھی، اور ہم کہتے تھے آج نہیں کل نہیں پرسوں پاکستان گیا، ہاں جی، اس فیٹف کی لسٹ سے بھی ہم مکمل طور پہ نکل سکتے، نکل گئے۔ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ سکتی تھی، ہاں جی، جس کنٹری نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا، ان کے اندر ہم نے دیکھا
कि दूध और शहद की नहरें बही, ताल्लुकात अच्छे हो गए, दिफाई लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना सरमाया इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर उस शख्स ने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने क्या किया? वो नेशनल अक़वाम मुत्तहिदा गया। वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर, अगर आज के सियासतदानों की हम बात करते हैं, जिसे आयरन मैन इसलिए भी कहा जाता है कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के उस आदमी ने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज बुलंद की और दुनिया ने तस्लीम किया कि जो रवैया मुसलमानों के साथ रखा जाता है वो गलत है। अगर वो यहूदी एजेंट था, यहूदी लॉबी का लॉन्च करता था, तो उसको क्या जरूरत थी? बिल्कुल एक सही। वीडियो आप लोगों को बताती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने देखी भी हो, कि जब इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का, उससे पहले तमाम कंट्रीज के जितने लोग मौजूद थे वहां पे, सब लोग बैठे हुए थे। तो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर आया, उनमें से 90% ऐसे लोग थे जो कि अपनी कुर्सियों से खड़े हुए, हाथ मिलाया। बिल्कुल सही बात है, सही है, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया। इंसाफ का चेयरमैन अपनी कुर्सी पर मौजूद रहा, बिल्कुल। उठना तो दूर की बात, उस आदमी ने देखना भी पसंद दोबारा नहीं किया। बिल्कुल सही। फिर किस तरह से इल्जाम लगाया जाता है कि इजराइल ने तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन की हिमायत वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। सबसे कहां और बात, इजराइल ने बात क्या की है? इजराइल ने तो ये बात की है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, FIRs कट रही हैं, लोग लापता हो रहे हैं, ये आवाज उठाई इजराइल ने। यकीनी तौर पे उसे बात करना नहीं बनती, क्योंकि फलस्तीन के अंदर भी वो ये सब कुछ बात अगर पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की है, तो इजराइल ने तो कहीं तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया। इजराइल ने तो कहीं पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं लिया। अगर वो ठीक है, तो ये बात है कि जो लोग कहते हैं ना कि वो यहूदी एजेंट है, हमारा दिमाग काम करता है, हमारा दिमाग, अल्लाह का शुक्र है